السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 40 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سرمد جیسے ہی بات کر کے سبرینا سے ہٹتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے ہمارا گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر کو ہم کزن بھی ہیں۔ لیکن سبرینا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور میں موہت کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اسی لیے میں تمہارا کوئی بھی گفٹ افورڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف عبیرہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو اس کا سامنا انیسہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے اس کا حال چال پوچھتی ہے، ساتھ ہی کہتی ہے کہ تائی امی مجھے معاف کر دیں، اور سبرینا کے بارے میں بھی پوچھتی ہے۔ کہتی ہے کہ آپ اکیلی گھر ہیں، ابھی تک تو وہ یونیورسٹی سے آ جاتی ہے، آج نہیں آئی ہے کیا؟ انیسہ کہتی ہے کہ ہاں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے اس کی، آج ایک ایکسٹرا کلاس تھی، اور ویسے بھی میرے خیال سے تمہیں اپنے گھر پہ دھیان دینا چاہیے، روز روز اپنے مائکے آ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر جیسے ہی موہت آفس سے نکلنے لگتا ہے اس کا ورکر آتا ہے اور اسے فائل وغیرہ دکھاتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آج آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ تو موہت کہتا ہے کہ ہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا میں گھر چلا جاؤں، اور اگر آپ کو کوئی اور ڈسکشن کرنی ہے تو بابا اندر ہی ہیں، آپ انہیں دکھا لینا۔ یہاں پر جیسے ہی عبیرہ اپنے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے کہ رستے میں اس کی نظر پڑتی ہے سبرینا اور سرمد پہ، کیونکہ سرمد اسے ڈراپ کرنے آیا ہوتا ہے۔ جب وہ ان دونوں کو دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ ان دونوں میں کیا سین چل رہا ہے۔ پہلے وہ سوچتی ہے کہ میں موہت کو یہ سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایسے نہیں، پہلے مجھے خود پتا کرنا چاہیے، بعد میں اسے بتاؤں گی۔ سبرینا جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو انیسہ اسے کہتی ہے کہ کھانا وغیرہ تم نے کھا لیا، تم اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ موہت جلدی آ گیا تھا آفس سے اور کب سے تمہیں فون کر رہا تھا کہ چلو لنچ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں گے۔ سبرینا کہتی ہے کہ ہاں وہ میرا فون سائلنٹ کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں لگا ہے، چلے میں ابھی فریش ہو کے آتی ہوں اور کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ اتنی دیر میں یہاں پر راشدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سرمد کی وجہ سے کہ آخر ان دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی موہت گھر آ جاتا ہے تو وہ اسے سبرینا کو کہتا ہے کہ میں آج آفس سے جلدی آ گیا تھا، سوچا تھا تمہارے ساتھ لنچ کروں گا، لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ سبرینا بھی تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ یونیورسٹی تو نہیں چلے گئے تھے؟ تو موہت اسے منع کر دیتا ہے اور کہتی ہے ہاں میں تو یونیورسٹی میں تھی، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ یہاں پر صبح جیسے ہی اندر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے عبیرہ کوئی بھی گفٹ نہیں لے کے جاتی اور ساتھ ہی اسے ٹینشن لگ جاتی ہے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہارون بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی امی کی وجہ سے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ ان کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے، یہ تو میڈیسنز وغیرہ بھی ٹائم پہ لیتی ہیں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ ان کا بی پی کیوں شوٹ کر گیا؟ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے خیال سے تو یہ کوئی نہ کوئی سٹریس لے رہی ہیں، تو ایسا کریں انہیں کوئی بھی آپ سٹریس نہ دیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کے ٹیسٹ بھی کروا لیں۔ یہاں پر جیسے ہی سرمد گھر آ جاتا ہے فوراً راشدہ سے کہتی ہے کہ تم مل آئے ہو سبرینا سے، یہ سب کچھ تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ تبھی سرمد کہتا ہے کہ ہاں میں اس سے ملنے گیا تھا کیونکہ اس نے میرا گفٹ واپس کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، اب آپ کو سکون مل گیا۔ یہاں پر موہت اور سبرینا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی موہت اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پہ کتنا یقین کرتی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے میں سرمد کا نام سن کر تھوڑا سا انسیکیورٹی فیل کرتا ہوں، اور تم بھی ظاہری بات ہے عبیرہ کے نام سے کرتی ہوگی۔ لیکن سبرینا کہتی ہے کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ مجھے آپ پہ پورا یقین ہے۔ یہ سب باتیں سن کر موہت بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی ہارون اپنی امی کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس کی امی کہتی ہے تم دونوں کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، حالانکہ میں نے تو عبیرہ کو اتنی زیادہ فون میسیجز بھی کیے لیکن وہ جواب بھی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی آپ خوش رہا کریں۔ اس کی امی کہتی ہے لوگ اپنے گھر کی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کی گھروں میں خوشیاں آ رہی ہیں، لیکن تم دونوں کو ایسے بیزار دیکھ کر مجھے تو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں عبیرہ بھی سن لیتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہارون کمرے میں جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم گھر آ گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، تمہیں تو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، میری امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ عبیرہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، میں تو کب سے آئی ہوئی تھی، یہاں کوئی نہیں تھا اسی لیے میں آ کے بیٹھ گئی، اور ویسے بھی تم کون سا مجھے اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہو، تم بھی تو مجھے ایسے ہی سمجھتے ہو جیسے میں کوئی بیکار ہوں۔ ہارون کہتا ہے کہ بس مجھے یہ فضول باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں، اسے باتیں سناتا اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پر عبیرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ موہت کو کال کرے لیکن پھر ابھی نہیں کرتی۔ دوسری طرف سرمد بھی سبرینا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے کہ شان سے پریشان ہوتی ہے کیونکہ سرمد اس کا فون نہیں اٹھاتا، تو اسے میسیج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میری غلطی ہے لیکن پلیز مجھ سے بات تو کر لو نا۔ جب سرمد اس کا یہ میسیج سنتا ہے کہ اس نے اپولوجائز کر لیا ہے اور اپنی غلطی مان لیا ہے تو اسے ریئلائز ہوتا ہے، وہ اسے فون کرتا ہے۔ جیسے ہی فون کرتا ہے تو شان سے کہتی ہے کہ تم نے تو مجھ سے بات کرنی ہی بند کر دی تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟
ہے, میں نے اچھا غلطی کر دیا, آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی. سرمد کہتا ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں تھا لیکن بس ویسے ہی, اور تمہیں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ بھی اس سے بات کرنے لگ جاتا ہے. عبیرہ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. وہ ہارون کی امی کے پاس جاتی ہے اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے. اس کی امی کہتی ہے کہ ہاں طبیعت تو میری کافی بہتر ہے, بس تھوڑی سی سٹریس لے رہی ہوں تم دونوں کی ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. اتنی دیر میں ہارون بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماما اس کو کیا فکر آپ کی کسی بھی چیز کا. ساتھ اس کی امی کہتی ہے کہ بس اپنی لڑائی جھگڑے یہاں ختم کر دو. یہاں پر جیسے ہی عبیرہ آ کر کال کرتی ہے موہت کو تو سبرینا بھی سن لیتی ہے. موہت اسے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو, آخر ایسا کیا ہو گیا. سبرینا جب باہر جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ عبیرہ اس کی لائف میں انٹرفیئر کر رہی ہے. وہ غصے میں جاتی ہے سبوہی کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ ماما عبیرہ اپی کو مسئلہ کیا ہے, وہ میری زندگی کیوں سکون سے گزرنے نہیں دیتی ہے. اب موہت کو روز بار بار فون کر کے اپنے دکھ سناتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, انہیں کیا مسئلہ ہے, اور آج بھی فون کر رہی تھی اور رو رہی تھی. جب سبوہی یہ باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عبیرہ رو رہی تھی. وہ بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کر لوں گی. یہاں پر موہت بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے عبیرہ کی وجہ سے. اسے سارا کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں انیسہ وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اتنی دیر تک کیوں جاگ رہے ہو, سبرینا کہاں پر ہے, کیا وہ سو گئی ہے. تبھی موہت کہتا ہے کہ ہاں ویسے وہ اتنی دیر تک سو جاتی ہے لیکن میں بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. انیسہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم بھی سو جاؤ, سبرینا بھی سو گئی ہوگی. تو موہت کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ماما میں بھی سو جاتا ہوں, آپ بھی پریشان نہ ہو. دوسری طرف سبرینا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ عبیرہ پھر سے موہت کی زندگی میں آ رہی ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ, لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.